نحمده ونصلي على سيدنا ورسولنا الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. محترم و مکرم، معزز و محتشم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی نہایت ہی ذی وقار فقیح المثال بزم میں ہر آنے والے طالب علم کی تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے، تو میں بھی اسی عنوان پر چند موتیاں بکھیرنا چاہوں گا. سخن شناسان محفل، چھٹی صدی عیسوی جاہلیت کے عروج اور غلبے کی صدی تھی. کفر و شرک اور جور و جفا کے عالمگیر تسلط کی صدی تھی. کفر و شرک اور جور و جفا کے عالمگیر تسلط کی صدی تھی. دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ناکام ہو گئے تھے اور ان میں اتنی تحریف ہو چکی تھی کہ ان کی اصل شکل پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا. یہودی چند رسموں کے نام بن گیا تھا یہودی مذہب، اور اسی طرح یہودی مذہب چند رسموں کا نام بن گیا تھا. عیسائیت میں تثلیث داخل ہو گئی تھی، اور اسی طرح عیسائیت میں تثلیث داخل ہو گئی تھی. یہودی مذہب اور ایران کے باشندے، ایران کے جو لوگ تھے وہ صرف اور صرف ایران کے باشندے، وہ سب کے سب ان میں آگ کی پرستش کرتے تھے وہ، اور اسی طرح آگ کی عبادت کرتے تھے. ایران کے مجوسی آگ کی عبادت کرتے تھے. اور اسی طرح تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اسی طرح ایران کے مجوسی عبادت کرتے تھے. بیواؤں یتیموں کو آپ علیہ السلام کا انتظار تھا، اور اسی طرح ان یتیموں کو بھی آپ علیہ السلام کا انتظار تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی بھی نہ تھا. تو اس وقت ان بیواؤں کو بھی آپ علیہ السلام کی آمد کا انتظار تھا. ان بیواؤں کو بھی آپ علیہ السلام کے انتظار تھا، جس کو بنیادی اس مسلمانی، جن پر بنیادی انسانی حقوق کو جنہیں ان کو نہیں سمجھا جاتا تھا. اور اسی طرح ان بچیوں کو بھی آپ علیہ السلام کا انتظار تھا جنہیں زندہ دفن کر دیتے تھے. اور اسی طرح ان مظلوموں کو بھی آپ علیہ السلام کا انتظار تھا کہ جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا. اور بحر بر کو بھی آپ علیہ السلام کا انتظار تھا کہ جو فساد سے بھر چکے تھے. اور اسی طرح آسمان کو بھی آپ علیہ السلام کی آمد کا انتظار تھا، جس کی آنکھیں توحیدی سجدوں سے ترس گئی تھی. اور اسی طرح فرشتوں کو بھی آپ علیہ السلام کا انتظار تھا کہ جنہوں نے نامہ اعمال میں گناہوں کا اندراج کرتے کرتے تک گئے تھے. اور اسی طرح زمین، شمس و قمر کو بھی آپ علیہ السلام کا انتظار تھا کہ جس کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والا کوئی مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہ تھا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ آپ علیہ السلام کی انتظار کی گھڑیاں اس وقت ختم ہو گئی. اور پھر 570 عیسوی پیر کے دن آپ علیہ السلام آمنہ کے گھر میں جلوہ افروز ہو گئی، جس کو سب کا انتظار تھا. وما علینا الا البلاغ المبین.